جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ المختصر دوسری چیز بیان کرتے ہیں، اے استاذ محترم، میں لوگوں کے ساتھ چغلی کیا کرتا تھا، یعنی ایک بات کو دوسری طرف پہنچاتا تھا، یعنی میں چغلی کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تیسری وجہ استاذ محترم نے پوچھا، اس شاگرد نے کہا، اے استاذ محترم، تیسری وجہ یہ ہے میں شراب پیتا تھا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آج کی اس محفل میں اسی گفتگو پہ اور اسی موضوع پہ میں گفتگو کرنے والا تھا، یعنی شراب کے تعلق سے، لیکن وقت نہیں ہے، ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ المختصر آپ سنیں، کیونکہ آج کے ہمارے اکثر نوجوان ایسے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کو شوق کے ساتھ پیا کرتے ہیں، شراب نوشی جم کے کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت فضیل ابن عیاض ہے اور وہ کہتے ہیں ان کے شاگرد نے کہ تیسری وجہ ہے میں شراب پیا کرتا تھا، اور شراب میں ایسے شوق کے ساتھ نہیں پیتا تھا جیسے آج ہمارے نوجوان پیتے ہیں۔ اس نے کہا میں شراب اس لیے پیتا تھا، میری طبیعت خراب تھی، میں بیمار تھا، ڈاکٹروں نے کہا اگر تم شراب پیو گے تمہاری طبیعت بہتر رہے گی، اس وجہ سے میں شراب پیا کرتا تھا۔ میں دنیا میں تھا حسد کیا کرتا تھا، میں دنیا میں تھا چغلی کیا کرتا تھا، میں دنیا میں تھا شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ انہی تین چیزوں کی وجہ سے آج مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شرابی انسان، نشیری انسان راستے سے گزر رہا ہے، جیسے راستے سے گزرتا ہے سامنے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ شرابی انسان حضرت عمر کو دیکھتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، کہتا ہے اگر حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا تو آج میری خیریت نہیں ہے، آج میرا خیر نہیں ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ شرابی انسان جیسے حضرت عمر کو دیکھتا ہے دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے، اے پروردگار عالم، اگر آج تو نے عمر کے قہر سے بچا لیا، اگر آج تو نے عمر کے عذاب سے بچا لیا تو کبھی شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی شراب کو پیوں گا نہیں، کبھی شراب نوشی نہیں کروں گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت عمر قریب آتے ہیں، جیسے قریب آتے ہیں اس شرابی انسان سے پوچھتے ہیں، اے شرابی انسان ذرا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس شرابی انسان کا جواب سنیں اور ذرا مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور مچل کر بولے سبحان اللہ۔ وہ شرابی انسان نے کہا حضور اس بوتل میں شراب نہیں ہے، سرکہ ہے، سرکہ۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت عمر کیا کرتے ہیں؟ اس بوتل کو لیتے ہیں، لینے کے بعد اس بوتل کو زمین پہ گراتے ہیں، جیسے وہ بوتل زمین پہ گرتی ہے حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں؟ اب اس میں شراب نہیں بلکہ وہ سرکہ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خوف سے ڈر جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ فوراً اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ سوچیں جب اللہ ایک شراب کو، شراب کی بوتل کو، شراب کے بند کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے، کیا وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے گناہوں کو ثوابوں میں تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کا یہی پیغام ہے، اگر ہمارے نوجوان جو ہے وہ شراب نوشی کرتے ہیں، اسی محفل میں، اسی نشست میں وہ توبہ کر لے کہ آج کے بعد کبھی میں شراب نوشی نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وقت نہیں ہے کہ شراب کے تعلق سے اور گفتگو کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں، حضرت ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، میں لوگوں کو شراب پلایا کرتا تھا۔ قسم خدا کی مسلمانوں،
جب اتنا معاملہ ہونا تھا، لیکن جیسے شراب کی حرمت آتی ہے تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ آپ شراب پی کر کے اپنے پیٹ کو اپنے شکم کو بھر لیے تھے۔ اسی وقت وہ صحابہ کرام اپنی انگلی کو منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں نکل جاؤ، اور جس سے میرا اور خدا اور میرے محبوب کی ناراضگی ہو اس کو میں اپنے سینے میں نہیں بسا سکتا، اس کو میں اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جیسے شراب کی حرمت آئی، صحابہ کرام نے اعلان کروا دیا آج سے شراب بند ہے، آج سے شراب پہ پابندی ہے، لہذا شراب کو نہ پی جائے، شراب کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ ارے آپ کیا شراب پیتے ہو؟ آپ چلو دیکھو اس زمانے میں اتنے شرابی تھے کہ جب دسترخوان پہ شراب نہیں ہوتی تھی لوگ کہتے تھے آج کھانے میں مزہ نہیں آیا ہے، آج دسترخوانوں پہ اچھا نہیں لگا ہے۔ یعنی شراب کی عادت ہو گئی تھی، شراب کی لگن لگئی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، بس یہی گزارش و اپیل ہے کہ اگر شراب نوشی کرتے ہو اسی محفل سے، اسی نشش سے توبہ کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کرو، اے پروردگار عالم آج کے بعد میں کبھی شراب کو چھوؤں گا نہیں، آج کے بعد میں کبھی شراب کو ٹچ نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، وقت نہیں ہے کہ اور لمبی گفتگو کی جائے، بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں۔ جو بھی ہوئے اغلاط انہیں معاف کرے رب کائنات، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہیں آپ بھی، کسی موڑ پہ پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ طیب پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات شروع میں سلام کا جواب نہیں دیے ان کا ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری خطیب کو میں مدعو کرنے جا رہا ہوں، جن کا نامی اسم گرامی آپ بخوبی جانتے ہیں، استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔